صحابی کا نام ہے، اس نے سب سے زیادہ حدیث اس امت تک پہنچائی ہے. نام بتا سکتے ہو اس کا نام کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں ویری گڈ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. لیکن اس کا اصل نام یہ نہیں تھا ابو ہریرہ، اس کا اصل نام کچھ اور تھا. کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا. کیا تھا؟ عبد الرحمن بن. آپ کو میری طرف توجہ ہے میرے پیارے بچوں؟ ہے. تو اسی لیے یہ مثال جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس امت تک پہنچائی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی عام شخص ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عام شخص ہے؟ ہمارا ایمان ہے نہ آپ جیسا کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا. ہاں اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اگر آپ کو سونا ہے، اگر آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو سامنے کس کو رکھنا ہے؟ سب مل کر بتائیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سنیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی صحابہ کو کہ اے صحابہ آپ مجھے بتائیے، اگر ایک شخص کا گھر ہے اور اس گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو رہی ہے، اس گھر کے سامنے ایک نہر ہے اور پھر وہ اس نہر میں روز 5 بار نہاتا ہے. کتنی بار نہاتا ہے؟ اور یہ مثال دینے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا اے صحابہ آپ مجھے بتائیے، ذالک یبقى من درنہ، درن کہتے ہیں ابھی میں میل کچیل کو، کیا اس کے بدن میں کوئی میل کچیل رہ سکتا ہے؟ کوئی میل کچیل رہ سکتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا لا یبقى من درنہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدن پر جو روز 5 بار نہاتا ہے اس کے بدن پر کوئی بھی میل کچیل نہیں رہتا، کوئی بھی میل کچیل نہیں رہ سکتا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر اس کے بعد سمجھایا، اصل مقصد کی طرف آیا. تو یہاں پر ٹیچرز کے لیے بھی ایک اہم بات ہے کہ پڑھانے کا بہترین طریقہ ایک یہ بھی ہے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھائیے. جو بات آپ کو بتانی ہے اس کو سٹارٹ کیجیے کسی مثال سے، کیونکہ ہر معاملے میں ہمارے لیے رول ماڈل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، نہر کی مثال، جو 5 بار نہائے گا اس کے بعد پر کوئی بھی میل کچیل نہیں رہے گی. تو اس کے بعد اصل مقصد کی طرف پیغمبر آئی. تو صحابہ نے جب کہا لا یبقى من درنہ، اے پیغمبر کوئی بھی میل کچیل نہیں رہے گی. میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، جو ایک انسان دن میں 5 بار نہائے گا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل رہ سکتے ہیں؟ ہاں تو بالکل صحابہ نے یہی جواب دیا کہ کوئی بھی میل کچیل نہیں رہے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا میرے صحابہ، اے میرے صحابہ کذالک مثل الصلوات الخمس، یہی مثال ہے 5 نماز، یہی مثال ہے 5 نماز کی. مثال کیا ہے؟ یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک انسان جب 5 نمازیں پڑھتا ہے تو جب ایک انسان ان 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ تعالیٰ بھی ان کے خطاؤں کو اسی طرح مٹاتا ہے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کو غلطیاں ہوگی، ایک انسان غلطیوں کا پتلا ہے. تبھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ میری غلطیاں معاف ہونی چاہیے، اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ میری خطائیں معاف ہونی چاہیے، تو اس کا بہترین علاج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے؟ کیا دیا ہے؟ نماز. فرمایا کہ جس طرح ایک انسان جو 5 بار نہانے کے بعد بالکل صاف رہتا ہے، اسی طرح ایک انسان جب 5 نمازوں کا پابند رہتا ہے. پیارے بچوں، دن اور رات میں کتنی نمازیں ہیں؟ پہلے فجر، اس کے بعد یہ 5 نمازیں ہیں. اور جو یہ 5 نمازیں پڑھے گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمحو اللہ بہ الخطایا، یہ پیغمبر نے گارنٹی دی ہے کہ اس کے خطا جب یہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو 5 نمازوں کی برکت سے اس کے بدن پر یا جو بھی خطائیں ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. انسان غلطیوں کا پتلا ہے،
انسان کو غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ایک انسان پھر نیکی نہیں کرے گا، انسان کے اندر احساس نہیں ہوگا، تو یہ غلطیاں ایک انبار بن جائے گا، پھر یہ لاوا بن جائے گا اور یہ پھٹ جائے گا۔ تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ اگر ایک انسان کو غلطی ہوتی ہے، اگر ایک انسان کو خطا ہوتی ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سب سے بہترین علاج دیا ہے کہ آپ نماز پڑھو۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ خطائیں آپ کو معاف کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ نماز جو ہے نا کتنے سال سے فرض ہوتی ہے؟ 10 سال سے 10 سال سے نماز فرض ہوتی ہے۔ تو ذرا وہ ہاتھ کھڑا کرو جو 10 سال سے اوپر ہے۔